کیا دنیاوی امور میں شہرت طلب کرنا جائز ہے؟ سائل کا کہنا ہے کہ میں دنیاوی امور میں شہرت طلب کرنے کا حکم جاننا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ آپ کو کہیں کہ آپ تو ذہین ہیں، یا عبقری ہیں، یا آپ ٹی وی اسکرین پر آتے ہیں، یا اسی طرح کے دیگر القابات۔ جانتا ہوں کہ انسان کو ایسے کام کرنے پر اجر نہیں ملتا، لیکن کیا یہ عمل گناہ یا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شہرت طلب کرنا ہر حالت میں مذموم ہے۔ مومن ہر وقت لوگوں کی نظروں سے دور اور انکساری کی حالت میں رہتا ہے۔ مومن یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا نام لیں، بلکہ خود پسندی، لوگوں میں ناموری اور ان پر حکم چلانے کی خواہش انسان کا اپنے رب سے تعلق خراب کرنے والی بڑی دو چیزیں ہیں۔ ترمذی نے ایک روایت 2376 میں نقل کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال و جاہ کی چاہت انسان کا دین برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 5620 میں صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کہہ دیا کہ مال و جاہ کی لالچ سے دینداری میں پیدا ہونے والا بگاڑ بکریوں کے ریوڑ میں بھوکے بھیڑیوں کی خونخواری سے کہیں کم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ صحیح سالم دینداری میں مال و جاہ کی چاہت نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت دل کو اللہ کی بندگی کی چاشنی مل جائے تو کچھ بھی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ ایسے اہمیت دیتے ہوئے اللہ کی بندگی پر اسے ترجیح دے۔ چنانچہ اس طرح سے للہیت رکھنے والوں کو ہمہ قسم کی برائی اور بے حیائی سے بچا لیا جاتا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215۔ شہرت پسندی اور جاہ و جلال کے پیچھے پڑنا خفیہ قلبی امراض میں سے ہے، بلکہ دلوں کو تباہ کرنے والے ایسے امراض میں سے ہے جن کا انسان کو ادراک ہی اس وقت ہوتا ہے جب بات بہت دور نکل چکی ہوتی ہے اور واپسی مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی اصلاح میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کو خفیہ شہوت اپنے پنجے میں دبوچ کر انہیں اللہ کی محبت، بندگی اور اخلاص کے اہداف پورے نہیں کرنے دیتی۔ جیسے کہ شداد بن اوس رحمہ اللہ نے کہا تھا، باقی ماندہ عربوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ریاکاری اور خفیہ شہوت کا خدشہ لاحق ہے۔ تو ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ خفیہ شہوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، منصب کی ہوس۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 214 اور 215۔ طلب منصب و شہرت کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے صحیح یا غلط ہر قسم کا راستہ اپناتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ حدیث نمبر 16460 میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے آپ کو مدح سرائی سے بچاؤ، کیونکہ یہ انسان کو ذبح کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 2674 میں صحیح قرار دیا ہے۔ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مدح سرائی کی وجہ سے خود پسندی اور تکبر جنم لیتا ہے، اور یہ دونوں کسی کو ذبح کرنے کے مترادف ہیں، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کرنے سے تشبیہ دی ہے۔ غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر آپ کی خیر خواہی کرنے والا خوشامد اور چاپلوسی پسند کرتا ہو تو آپ اس کی بالکل تعریف نہ کریں، کیونکہ ایسے شخص کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ گناہ کے کام پر اس کی معاونت نہ کریں، اور خوشامد طلب کرنا گناہ ہے۔ بصورت دیگر یعنی اگر چاپلوسی پسند نہ کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں تاکہ وہ شخص دوسروں کے مزید کام آئے۔ فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176۔ اسی لیے ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، شہرت کی ہوس میں پھنسا ہوا شخص اللہ رب العزت کے ساتھ سچا نہیں۔ العزلۃ والانفراد صفحہ نمبر 126۔ اسی طرح ابراہیم نخعی اور حسن بصری رحمہم اللہ کہتے ہیں
کہ دینی یا دنیاوی امور میں جس شخص کی جانب اشارے کر کے باتیں کی جائیں تو یہی اس کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ اس آزمائش میں وہی کامیاب ہوتا ہے جسے اللہ کامیاب فرمائے۔ الزہد از ابن سری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 442۔ ابن محیریز رحمہ اللہ سے بھی یہی بات تاریخ دمشق، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 33 میں منقول ہے۔ دوسری چیز، اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو یقیناً محفوظ راستہ صرف یہ ہے کہ رضائے الہی کی جستجو میں لگ کر شہرت و جاہ کی طلب سے پیچھے ہٹ جائے، چاہے وہ کسی جائز دنیاوی کام میں ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2965 میں عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے تو ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا تو انہیں دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں اس سوار شخص کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اتنے میں عمر اپنی سواری سے اتر کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہ رہے ہیں اور لوگ بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر مارا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو متقی، خوددار اور غیر مشہور ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث کے عربی الفاظ میں الخفی، جس کا ترجمہ غیر مشہور کیا گیا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت میں مشغول رہے اور کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ دے۔ اسی طرح اس لفظ کی تشریح کے بارے میں ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں الخفی بول کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ عام طور پر جو شخص ایسا ہو وہ ہر اعتبار سے محفوظ ہی ہوتا ہے۔ کشف المشکل، صفحہ نمبر 167۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں الخفی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے عیاں نہیں کرتا اور نہ ہی دل میں یہ بات لاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے یا لوگ ان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر داد دیں یا لوگوں میں ان کا چرچا ہو۔ یہ شخص مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد تک ہی رہتا ہے، اپنے گھر سے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے۔ شرح ریاض الصالحین، صفحہ نمبر 629۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر ایسا ممکن ہو کہ کوئی آپ کا نام نہ لے تو اس کے لیے کوشش کرو، کیونکہ اگر آپ اللہ رب العزت کے ہاں بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں تو کوئی آپ کا نام لے یا نہ لے، کوئی آپ کی مدح سرائی کرے یا نہ کرے، لوگ آپ کے خلاف باتیں بنائیں، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ التواضع والخمول از ابو بکر قریشی، صفحہ نمبر 43۔ تیسری چیز، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ انسان دینی یا دنیاوی کوئی اچھا کام کرے اور پھر خود ہی بغیر کسی چاہت و محنت کے اس کام کی وجہ سے شہرت مل جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ اچھے کام سر انجام دینے کے لیے اپنی نیت درست رکھے اور ان اچھے کاموں کی وجہ سے حاصل ہونے والی شہرت کی طرف توجہ نہ دے اور نہ ہی شہرت اور ناموری کمانے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور کے رہنماؤں اور پیشواؤں کے لیے شہرت حاصل ہونا لازمی امر ہے اور ہر ایک کو اس کے قد کاٹ سمیت لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہی شہرت ملتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی شرعی حکمت نہیں ہے کہ جن چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور اس کی تعلیم لوگوں کو دینا ضروری یا مستحب ہو، انہیں صرف اس بنا پر سامنے نہ لایا جائے کہ اس سے شہرت حاصل ہونے کا خدشہ ہے یا لوگوں کو سکھلانے والے کا چرچا ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر معاملہ ایسا ہو کہ انسان اپنی شخصیت کو چھپانے اور مخفی رکھنے میں متردد ہو، بہتر یہی ہے کہ اپنا نام چھپائے اور ظاہر نہ ہونے دے۔ لیکن اگر کسی صورتحال میں اپنی شخصیت کو سامنے لانا ہی ضروری ہو تو پھر اپنی شخصیت کو عیاں کر دے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے علمی دروس اور ہر جگہ پر حلقہ تدریس قائم کرے، جمعہ اور عید کے دن خطبہ دے۔ یہ صورت اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہے۔ شرح ریاض الصالحین، صفحہ 629۔ چوتھی بات، اگر ایسا ہو گیا کہ انسان کو شہرت اور پذیرائی ملے
چاہے گلوکاری اور اداکاری جیسے غیر شرعی امور میں یا کسی ایسے کام میں جو کہ بنیادی طور پر جائز تو تھا، لیکن اسے کرتے ہوئے نیت میں خرابی پیدا ہو گئی اور دل میں شہرت اور جاہ کی ہوس انگڑائی لینے لگی، تو اس صورتحال میں موسیقی، فحش گلوکاری اور اداکاری وغیرہ جیسے حرام کام ترک کرنا واجب ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ملنے والی شہرت کو کوشش کر کے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر لوگوں کی جانب سے توجہ مسلسل ملتی رہے اور لوگ نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کے کاموں، عقیدہ توحید، سنت، علم نافع اور عمل صالح کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور ضمیر کا خصوصی خیال کرے، اپنی نیت صحیح رکھے، اپنی ساری جد و جہد اللہ کے لیے خالص بنائے۔ پھر بھی لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ خود بھی لوگوں کی نظروں اور باتوں کا موضوع نہیں بننا چاہتا۔ اپنی ہر نقل و حرکت اللہ کے لیے بنا لے اور اپنی نیت کی خصوصی حفاظت کرے، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ اپنی نیت کی اصلاح کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی، کیونکہ یہ لمحہ بھر میں بدل سکتی ہے۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 177655۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔